السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد مردہ کتنے سال تک اپنے گھر والوں کو یاد کرتا اور روتا رہتا ہے، دل چیر دینے والی حقیقت۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور مختصر سی زندگی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو انتقال کرنا اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانہ آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور موت کا ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک موت کے دروازے میں سے گزرنا ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کی ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن و انس کی ارواح کو ہم میں سے مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے، قبر پر آنے والوں کو پہچانتی ہو، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے وہ چلا جائے، اور حضرت سعید بن مسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہم آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے۔ کہا، کیا زندے اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ تو فرمایا، ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے چلی جائیں۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی کہ عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، اور ہمارے بھائی بہن بھی، اور ہماری ایک فیملی ہے، اور یہاں تک کہ جب اس مردے کے روح نکل جاتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مسئلے ہیں وہ اچھے ہیں یا مشکل ہیں، سخت ہیں یا آسان ہیں، اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو شکتی ہوتی ہے، روح کو اس چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک مجھے پہنچا دو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور غافل کے لیے جنت ہے۔ ناظرین محترم، اس کے برعکس جو گنہگار، فاسق، فاضل اور بے نمازی انسان ہوتے ہیں، وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، یعنی کہ وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، ان کے لیے گھر اور مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹری کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے تو اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال دوستو، اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں
اور ہماری فیملی اور ہمارے تمام عزیز و اقارب اور رشتہ دار اس پچھلی دنیا میں ہیں جہاں پر وہ پہلے موجود تھے۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ یہ ہمارا فلانا شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا اور وہ اس کو سلام کہتا تو وہ اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر قبر پر کوئی عزیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گناہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والے کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی حزین بن چکی ہوتی ہے اور وہ عذاب سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم اہل القبور، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب اس ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی بھی نہیں ملی ہوتی۔ دوستو، جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتے ہیں انہیں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم استغفار کریں تو ہم اپنے لیے نہ کریں بلکہ اپنے استغفار میں ہم اپنے تمام عزیز و اقارب رشتہ داروں مرحومینوں کو بھی شامل رکھیں۔ ناظرین محترم، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک کا باغ بن جاتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی خوشبو محض قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہے اور نیک بندہ بڑی ہی راحت و سکون میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت و سکون ہوتا ہے اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی دکھ پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی وحشتوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جو اصلی چیز ہے وہ ہے عمل۔ جس طرح سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی میسج نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد جو
کسی میت کی نماز جنازہ 40 مسلمان پڑھیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس میت کے لیے سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے اور میت کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے، جس طرح کہ حضرات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ناظرین، حضرات عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدبیر سے فارغ ہوتے ہیں تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اسی لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کی، آخرت کی، قبر اور حشر میں کامیابی سے کنار فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے تمام مرحومین اور تمام مسلمان مومنین مومنات کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔